مکاشفہ عام اور مکاشفہ خاص کیا ہے؟ خدا نے فطرت میں ہم پر کیا ظاہر کیا ہے؟ خدا مافوق الفطرت طریقے سے ہم پر کیا ظاہر کرتا ہے؟ خدا نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرنے کے لیے جن دو طریقوں کا استعمال کیا ہے وہ مکاشفہ عام اور مکاشفہ خاص کہلاتے ہیں۔ مکاشفہ عام خدا کی ذات کے بارے میں ان عام سچائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کو کائنات میں پائی جانے والی فطرت پر غور کرنے کے وسیلہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مکاشفہ خاص ان حقائق کی نشاندہی کرتا ہے جو مافوق الفطرت طریقے سے خدا کے بارے میں معلوم ہو سکتے ہیں۔ مکاشفہ عام کے تعلق سے 19 زبور 1 سے 4 آیات بیان کرتی ہیں۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے۔ اس حوالے کے مطابق کائنات کے مشاہدے سے خدا کے وجود اور اس کی قدرت کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تخلیق کی ترتیب، پیچیدگی اور حیرت انگیزی ایک قادر مطلق اور شاندار خالق کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مکاشفہ عام رومیو 1 باب 20 آیت میں بھی سکھایا گیا ہے کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ 19 زبور کی طرح رومیو 1 باب 20 آیت بھی یہی بیان کرتی ہے کہ خدا کی ازلی قدرت اور الہی فطرت تخلیق کردہ چیزوں سے واضح طور پر دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہے، اور ان حقائق کو مسترد کرنے کا کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ ان حوالہ جات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مکاشفہ عام کی کارآمد تعریف ممکنہ طور پر یہ ہوگی: مکاشفہ عام خدا کی ذات کا وہ مکاشفہ ہے جو تمام لوگوں، تمام ادوار اور تمام مقامات کے لیے ثابت کرتا ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ حکیم کل، قادر مطلق اور اعلیٰ و ارفع ذات ہے۔ مکاشفہ خاص سے مراد ہے وہ معجزانہ طریقہ کار ہیں جن کا انتخاب خدا نے اپنے آپ ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے۔ مکاشفہ خاص خدا کے ظہور، خواب، رویا، خدا کے تحریری کلام اور سب سے بڑھ کر یسوع مسیح کی ذات پر مشتمل ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کئی دفعہ جسمانی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ پیدائش 3 باب 8 آیت، 18 باب 1 آیت، خروج 3 باب 1 سے 4 آیات، 34 باب 5 سے 7 آیات۔ بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ خدا خوابوں، پیدائش 28 باب 12 آیت، 37 باب 5 آیت، پہلا سلاطین 3 باب 5 آیت، دانیل 2 باب، اور رویا پیدائش 15 باب 1 آیت، حزقییل 8 باب 3 سے 4 آیات، دانیل 7 باب، دوسرا کرنتھیو 12 باب 1 سے 7 آیات کے ذریعے انسانوں کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے۔ خدا کے ظہور کے تعلق سے اس کا کلام یعنی بائبل بنیادی اہمیت کی حامل ہے جو بذات خود مکاشفہ خاص کی ایک شکل ہے۔ خدا نے بائبل کے مصنفین کی معجزانہ طور پر رہنمائی کی تاکہ وہ اپنے انداز تحریر اور شخصیات کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے کلام کو انسانوں کے لیے درستگی سے قلم بند کر سکیں۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، عبرانیوں 4 باب 12 آیت۔ خدا کا کلام الہامی، فائدہ مند اور ہدایت کے لیے کافی ہے، دوسرا تھموتھیوس 3 باب 16 سے 17 آیات۔ خدا نے اپنی ذات کے تعلق سے سچائی کو قلم بند کروانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ زبانی روایات کے نقائص اور عدم اعتمادی سے واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انسانوں کے خوابوں اور رویاؤں کی غلط تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں اور ہر اس بات کے بارے میں جو کچھ خدا نے کیا ہے اس نے بائبل میں ہمارے لیے ظاہر کر دیا ہے، اور وہ سب باتیں بھی ظاہر کر دی گئیں جن کے جاننے کی انسان کو ضرورت تھی اور جن باتوں کو خدا بتانا چاہتا ہے۔ مکاشفہ خاص کی حتمی شکل یسوع مسیح کی شخصیت ہے کیونکہ یسوع مسیح کی ذات میں خدا انسان بنا ہے۔ یوحنا 1 باب 1 اور 14 آیات، عبرانیوں 1 باب 1 سے 3 آیات اور اس حقیقت کا بہترین خلاصہ پیش کرتی ہیں۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ
دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نہ چھو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ وہ ہمارے مشابہ ہونے، ہمارے لیے ایک نمونہ بننے اور خاص طور پر اپنے آپ کو پست کرتے ہوئے صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمارے لیے نجات کا انتظام کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی ذات میں انسان بنا۔ فلپیوں 2:6-8 آیات۔ خدا کی طرف سے حتمی مکاشفہ خاص یسوع مسیح ہے۔ آمین اور آمین۔